آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 یورپی ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں برلن پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی برادری کے لوگوں نے جناب مودی کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ وزیر اعظم جرمنی کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سردار پٹیل کے مجسمے سے نہ صرف ثقافتی اقدار مستحکم ہوں گی بلکہ یہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان تعلقات کی ایک علامت بھی بنے گا۔ کیرالہ سمیت پورے ملک میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ آیوش وزارت نے یوگا کے بین الاقوامی دن کی 50 دن کی الٹی گنتی کے موقع پر آسام میں یوگا اتسو کا اہتمام کیا ہے۔ سنتوش ٹرافی فٹ بال کے فائنل میں آج مغربی بنگال کا مقابلہ میزبان کیرالہ سے ہوگا اور IPL کرکٹ میں آج شام ممبئی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز اور راجستھان رائلز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 یورپی ملکوں کے اپنے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں جرمنی کی راجدھانی برلن پہنچ گئے ہیں۔ ان کے وہاں پہنچنے پر بھارتی برادری کے لوگوں نے جناب مودی کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ جناب مودی نے ایک یادگار نغمہ گانے پر ایک نوعمر لڑکے کی تعریف کی۔ وزیر اعظم ایک نوعمر لڑکی سے بھی ملے جس نے ان کی ایک پینٹنگ بنائی ہے۔ بعد میں ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی برادری کے لوگوں سے ملاقات بہت اچھی رہی اور بھارت کو بیرون ملک آباد اپنے شہریوں کی کامیابی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم آج جرمنی کے چانسلر اولاف شولز سے بات چیت کرنے والے ہیں۔ جناب مودی کاروباری رہنماؤں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور وہاں ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی نے یہ اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ان کے دورے سے بھارت اور جرمنی کے درمیان دوستی کو بڑھاوا ملے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر اولاف شولز چھٹے بھارت جرمنی بین حکومتی مذاکرات کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ بات چیت کا ایک ایسا منفرد طریقہ کار ہے جس میں دونوں طرف کے کئی وزیر بھی شریک ہوتے ہیں۔ جرمنی کے چانسلر شولز کے ساتھ وزیر اعظم کے یہ پہلے بین حکومتی مذاکرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جرمنی کی نئی سرکار کا یہ حکومت سے حکومت کا پہلا صلاح مشورہ ہوگا۔ جرمنی کی موجودہ سرکار نے پچھلے سال دسمبر میں ذمہ داری سنبھالی ہے۔ جرمنی کے دورے کے بعد جناب مودی ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹی فریڈرکسن کی دعوت پر کل کوپن ہیگن جائیں گے۔ ڈنمارک کا یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا جبکہ ڈنمارک کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی تیسری سربراہ بات چیت ہوگی۔ اس میں 2 طرفہ معاملات کے ساتھ ساتھ عالمی اور علاقائی دلچسپی کے امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب مودی بھارت ڈنمارک کاروباری فورم میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم 4 مئی کو دوسری بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے جس میں ڈنمارک، آئس لینڈ، فن لینڈ، سویڈن اور ناروے کے وزراء اعظم بھی شریک ہوں گے۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں جناب مودی کچھ دیر پیرس میں رکیں گے اور فرانس کے صدر ایمینوئل میخون سے ملاقات کریں گے۔ فرانس کے ان کے دورے سے فرانس میں صدر کے عہدے کے انتخابات کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کو آگے لے جانے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل سردار پٹیل کے مجسمے کے افتتاح کے موقع پر کینیڈا کے شہر اونٹاریو میں سناتن مندر ثقافتی مرکز سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کے مجسمے سے نہ صرف ثقافتی اقدار مستحکم ہوں گی بلکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی ایک علامت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دوسروں کے نقصان پر اپنی بہتری کے خواب نہیں دیکھتا۔ بیرون ملک بھارتی برادری میں بھارتی اقدار کی گہرائی کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی افراد دنیا میں کہیں بھی رہیں لیکن ان کی بھارتیتا اور ملک کے تئیں ان کی وفاداری کبھی کم نہیں ہوتی۔ جناب مودی نے کہا کہ کینیڈا یا کسی دوسرے ملک میں سناتن مندر کی موجودگی سے اس ملک کی اقدار بھی مالا مال ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بھارت کی آزادی کے امرت مہوتسو کی تقریبات سے کینیڈا کے عوام کو ایک موقع ملے گا کہ وہ بھارت کو اور قریب سے سمجھ سکیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آسام کے تامل پور ضلع میں بدھ کے روز بوڈو ساہتیہ سبھا کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بوڈو ساہتیہ سبھا کا 3 روزہ 61واں اجلاس آج شروع ہوا ہے۔ امید ہے کہ جناب کووند کے ساتھ ساتھ شمال مشرق کے کئی وزراء اعلیٰ بھی اس میں شریک ہوں گے۔
بوڈولینڈ ساہتیہ سبھا کے صدر ٹورنٹ بورو کے مطابق یہ ایک تاریخی موقع ہوگا کیونکہ اب تک کسی بھی صدر جمہوریہ نے شمال مشرقی خطے میں کسی زبان کی کسی بھی ادبی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے۔ ملک دی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 189 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 4 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی مدت کے دوران ملک میں کووڈ کے 3157 نئے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ ملک میں فی الحال 19,500 مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا 0.05% ہے۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.74% ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے معاملات میں حالیہ اضافے کو عالمی وبا کی چوتھی لہر نہیں کہا جا سکتا۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سمیرن پانڈا نے کہا کہ حالیہ عدد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضلع سطح پر کووڈ کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے، جسے پوری ریاست اور قومی سطح پر کووڈ کی صورتحال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیرالہ سمیت پورے ملک میں عید الفطر کل منائی جائے گی کیونکہ کل شام شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ آج رمضان کے ماہ مبارک کا آخری دن ہے۔ خلیج کے ملکوں میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے آج نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ فوج کے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے جناب راجناتھ سنگھ کے ساتھ یہ ان کی پہلی میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے جنرل منوج پانڈے نے یہ کہا تھا کہ ان کی اولین ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ موجودہ نئے اور مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کی خاطر کارروائی کی اعلیٰ معیار کی تیاری برقرار رہے۔ آیوش کی وزارت نے یوگ کے بین الاقوامی دن کی 50 دن کی الٹی گنتی کے موقع پر آسام کے تاریخی شیو ساگر میں آج یوگ اتسو منایا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما، آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونووال اور کئی سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ اس برس یوگ کا عالمی دن منانے کے لیے ہر وزارت تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، جس میں سبھی فریقین شامل ہیں۔ شمال مشرق کے مختلف مرکزی اور سینئر وزراء نے اس تقریب میں حصہ لیا۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں سے کہا ہے کہ وہ شدید گرمی سے متعلق معاملوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے تمام اضلاع کو گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں رہنما خطوط جاری کریں۔ ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریوں کو بھیجے گئے ایک خط میں صحت کے مرکزی سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ بھارتی محکمہ موسمیات کی طرف سے اس سال مارچ سے مئی تک جاری کی گئی پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ ملک کے بہت سے علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوگا۔ منجیری کے پیناڈ اسٹیڈیم میں 75ویں سنتوش ٹرافی نیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج مغربی بنگال کا مقابلہ میزبان کیرالہ سے ہوگا۔ مغربی بنگال 32 بار یہ چیمپئن شپ جیت چکا ہے۔ یہ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ کیرالہ نے 6 بار یہ ٹرافی جیتی ہے، جبکہ مغربی بنگال یہ چیمپئن شپ جیتنے والی سب سے کامیاب ٹیم ہے کیونکہ اس نے 32 مرتبہ یہ ٹرافی حاصل کی ہے۔ وہ 13 بار ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر رہی ہے۔ IPL کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کل رات پونے میں کھیلے گئے میچ میں چنئی سپر کنگز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 13 رن سے ہرا دیا۔ کل کے ایک اور میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے دہلی کیپٹلز کو 6 رن سے شکست دی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 یورپی ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں برلن پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی برادری کے لوگوں نے جناب مودی کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ وزیر اعظم جرمنی کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سردار پٹیل کے مجسمے سے نہ صرف ثقافتی اقدار مستحکم ہوں گی بلکہ یہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان تعلقات کی ایک علامت بھی بنے گا۔ کیرالہ سمیت پورے ملک میں عید الفطر کل منائی جائے گی اور آیوش کی وزارت نے یوگا کے بین الاقوامی دن کی 50 دن کی الٹی گنتی کے موقع پر آسام میں یوگا اتسو کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔